Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वह हमर से अपनी शादी की एक रिवायती सी शुरुआत करने की उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। हमारी शादी कौन सा रिवायती अंदाज में हुई थी, जो इस खूबसूरत रात की शुरुआत रिवायती अंदाज में होती। अहमद चले, मैं तैयार हूँ। इसने कमरे से बाहर निकलकर सिटिंग एरिया में आ गई, जहाँ अहमद इसका मुंतज़िर था। ज़िंदगी में इंसान दो तरह के वक्तों से गुज़रता है। पहला वक्त वो होता है जब हालात इसके काबू में होते हैं, और दूसरा वक्त जब वो हालात के काबू में होता है। दूसरी किस्म का वक्त कैसे गुज़रेगा, इसका तयन हमेशा पहली किस्म के वक्त में लिए गए फ़ैसले ही करते हैं। रोज़ी अमीन चौधरी भी अब हालात और अहमद के रहम करम पर दूसरी किस्म के वक्त में दाखिल हो चुकी थी। जब हालात इसके बस में थे, इसने सारे फ़ैसले जज्बात में आकर किए, और अब इन फ़ैसलों का खमियाजा भुगतने का वक्त था। जी माँ, आप बेफ़िक्र रहें, मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं हो रही। एक होटल में रुका हुआ हूँ। नहीं, मैं ऑफिशियल विज़िट पर थोड़ी आई हूँ जो मुझे गवर्नमेंट की जानिब से रिहाइश फ़राहम की जाती। पर्सनल विज़िट है, इसलिए होटल में रूम लिया है। जी माँ, ख्याल रख रहा हूँ और आगे भी रखूँगा, आप फ़िक्र मत करें। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अभी वापसी का कुछ कह नहीं सकता कि कब तक होगी। जी, मैं ज़रूर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ठीक है माँ, अल्लाह हाफ़िज़। कॉल बंद करने के बाद वो बेड से उठा और फ्रेश होने के लिए शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद 10 मिनट में वो ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लैक जैकेट पहने अपना पसंदीदा परफ्यूम खुद पर छिड़कता हुआ शहर की सड़कों पर आवारागर्दी करने के लिए तैयार था। वो साइड टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ बढ़ाने वाला था कि फ़ोन बज उठा। ये इसका पाकिस्तानी नंबर था। अनजान नंबर से कॉल थी, मगर वो जानता था कि कौन हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसने ये नंबर सिर्फ अहमद हयात खान को ही दिया था, मगर इसे वहाँ से इतनी जल्दी रब्ता किए जाने की तवक्का नहीं थी। हेलो, इसने कुछ तवक्कुफ़ के बाद कॉल रिसीव करके फ़ोन के साथ लगा लिया। इल्हान, मैं हयात खान बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से शनासा आवाज़ सुनाई दी। जी सर, कहिए। बेटा, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मसरूफ़ ना हो तो आज का डिनर हमारे साथ करें। मसरूफ़ तो नहीं हूँ, बस यूं ही आपका शहर देखने जा रहा था। बस ठीक है, फिर डिनर पर मिलते हैं। ठीक 8 बजे मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अपना एड्रेस मैं आपको SMS कर रहा हूँ। ठीक है सर, फिर डिनर पर मिलते हैं। इल्हान ने हामी भर ली। फिर अलविदाई कलमात के बाद इनका राब्ता मुनक़ता हो गया। तो अमेरिकन सुंडी को मेरी आमद का पता चल गया। पता नहीं कैसा रिएक्शन दिया होगा इसने ये सुनकर। ज़रूर मेरा मुंह तोड़ देना चाहा होगा। हाँ, वो मेरे साथ यही करना चाहेगी। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों को सेट करते हुए निचला होंठ दबाए मुस्कुराते हुए सोच रहा था। वो पिछले 2 घंटे से रोज़ी को लिए अनारकली बाज़ार में फिर कर मुख्तलिफ दुकानों से शॉपिंग कर रहा था, जबकि वो होंकों की तरह यहाँ वहाँ देख रही थी। लोग रात के इस पहर तक विंडो शॉपिंग में मसरूफ़ थे। दुकानों पर रुकते सामान देखते देखते रेट पूछते और बिना कुछ खरीदे अगली दुकान पर चले जाते। मगर इन सब के बरक्स अहमद अपने घर वालों की शॉपिंग में ज़ोरों शोर से रोज़ी के डॉलर उड़ाने में मसरूफ़ था। मुफ्त माल दिले बेरहम की मिसाल इस पर सादक आती थी। तुमने अपने लिए कुछ खरीदना है? अहमद आखिरी दुकान पर पेमेंट करता हुआ इसे पूछने लगा, मगर वो सामने सड़क की दूसरी जानिब आइसक्रीम स्टॉल के करीब खड़ी एक फैमिली को देखकर खो सी गई। मियाँ बीवी और इनके 3 बच्चे। आदमी अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए बाकी दोनों बेटों और बीवी को आइसक्रीम दिला रहा था। वो सब बहुत खुश लग रहे थे और रोज़ी इनमें अपना मुस्तकबिल देखकर खुश हो रही थी। रोज़ी अमीन चौधरी, कहाँ खो गई तुम? अहमद ने इसकी नज़रों का जाविया देखते हुए बाजू से पकड़कर हिलाया। जी, आपने कपड़े खरीद लिए? वह चौंक कर अहमद की जानिब मतवज्जा हो गई। मैंने खरीद लिए, मैं तुमसे पूछ रहा था अगर तुमने कुछ खरीदना है तो। नहीं, मेरे पास सब कुछ है, बस मैं बहुत थक चुकी हूँ। हाँ ठीक है, मेरी शॉपिंग मुकम्मल हो गई है। चलो अब हम फ्लैट ही जा रहे हैं। वहाँ से अहमद ने फ़ौरन ही एक रिक्शा कर लिया और 20 मिनट में वो दोनों फ्लैट पहुँच गए। तुम सोच रही होगी कि मैंने ये सामान क्यों खरीदा। वो टांगें नीचे लटकाए बेड पर इसके करीब ही लेट गया, जबकि वो अपनी टांगों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए बेड की टेक के साथ तक कर बैठी थी। सोचा तो नहीं था, मगर आप बता दें कि क्यों खरीदा।
وہ آگے کو جھکتے ہوئے اپنی ٹھوڑی گھٹنوں پر ٹکا چکی تھی۔ صبح ہم میرے گھر جا رہے ہیں۔ ویسے تو میں امی کے سامنے سرسری سا ذکر کر چکا ہوں ہماری شادی کا، مگر پھر بھی صبح یہ خبر ان پر نیوکلیر بم بن کر گرے گی، اس لیے میں نے سوچا سب کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لوں تاکہ ان کا منہ بند ہو جائے اور وہ تمہیں خوشی سے قبول کر لیں۔ وہ آنکھیں بند کیے اسے وضاحت دے رہا تھا۔ احمد، کیا وہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے؟ کر لیں گے، مگر آسانی سے نہیں۔ جیسے تمہارے ابو کو ہماری شادی پر اعتراض تھا، ویسے ہی میرے گھر والوں کو بھی ہوگا۔ مجھے ان کے ماننے یا نہ ماننے سے فرق تو نہیں پڑتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اس گھر میں رہیں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ اسی لیے یہ تحفے تحائف خرید لیے تاکہ میرے بھابھیوں کا منہ بند رہے۔ اور ہم اس گھر میں کب تک رہیں گے؟ وہ احمد کے چہرے کو بغور اپنی آنکھوں میں سمو رہی تھی۔ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کب تک گھر خریدنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو روزی نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ کتنے کا آ جائے گا گھر؟ احمد اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ تو تم پر منحصر ہے کہ تم کیسے گھر میں رہنا چاہو گی۔ مجھے آپ کے ساتھ رہنے سے مطلب ہے احمد۔ آپ جس بھی گھر میں رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر جو ڈالرز آج میں ایکسچینج کروا کر لایا ہوں، اس میں 2 بیڈز روم کا گھر آسانی سے مل جائے گا۔ ایک بار گھر خرید لیا تو ساری زندگی محنت کرتا رہوں گا، کبھی نہ کبھی تو تمہاری خواہشات پوری کرنے کے قابل بھی ہو جاؤں گا۔ وہ اب اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ احمد کا پہلا لمس اس نے کتنی شدت سے اس پل کا انتظار کیا تھا۔ اس ایک پل کی تمازت روزی کی روح کے اندر تک اتر گئی تھی۔ آپ میرے ساتھ ہیں، یہی میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب تو ساری خواہشات آپ سے ہی جڑی ہیں۔ آپ خوش رہیں، ہم خوش رہیں، صرف یہی چاہتی ہوں۔ اس نے بہت مان سے اپنا ہاتھ احمد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ میرے پاس کچھ اور بھی ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ احمد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے بڑے سفری بیگ کو لیے کمرے میں واپس آ گئی۔ پھر اس کو کھول کر اس میں سے ایک کالا ہینڈ بیگ نکالا اور احمد کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ مجھ سے خائف تھے نا کہ میں نے اتنی جلدی ابو کو کیوں بتایا ہمارے متعلق؟ کیونکہ ابھی آپ مالی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہوئے کہ شادی کر سکیں۔ ہاں، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب کچھ اتنی جلدی میں میری وجہ سے ہی ہوا ہے، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کو سیٹل ہونے میں ہر ممکن مدد کروں۔ اس میں کچھ جیولری اور کیش ہے، ان میں سے کچھ پیسوں کا کوئی چھوٹا موٹا گھر خرید لیں گے اور باقی پیسوں سے کوئی بزنس شروع کر دیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور ترقی ہوگی اور آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ وہ احمد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں یہ کیسے رکھ سکتا ہوں روزی؟ یہ تو احمد نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ہم دونوں الگ نہیں، جو میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے۔ پلیز آپ ان کو اپنا سمجھ کے رکھ لیں اور ہمارے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ احمد کچھ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جہاں سچائی کے جذبات کا ایک سمندر موجزن تھا، اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ صرف تمہاری محبت کی خاطر رکھ رہا ہوں، ورنہ میں جانتی ہوں احمد میرے لیے ہی رکھ لیں، مگر پلیز اب آپ یہ بھول جائیں کہ میں نے کبھی آپ کو کچھ دیا تھا۔ اس نے بے اختیار احمد کے لبوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ جواباً مسکرا دیا۔ اچھا، رات کافی ہو گئی ہے، صبح نکلنا بھی ہے، تم اب جلدی سے سو جاؤ۔ احمد نے اس کی گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر تک حسرت بھری نگاہوں سے دروازے پر لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو دیکھتی رہی جو اب مرجھا رہی تھیں، پھر خاموشی سے چہرے پر بازو رکھ کر لیٹ گئی۔ احمد نے واش روم سے آ کر لائٹس بند کی اور بیڈ کی دوسری جانب خاموشی سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ روزی سو چکی ہے تو اس نے آہستگی سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر سے وہ کالا بیگ اٹھایا جو روزی نے اسے لے کر بھول جانے کے لیے کہا تھا، اور اس کی زپ کھول کر اس نے اندر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ اندر بہت سارے زیورات اور کیش موجود تھا جس کی مالیت کم از کم بھی 40-45 لاکھ روپیوں کے لگ بھگ بنتی تھی۔ اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی، پھر اس نے بیگ واپس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کر چکا تھا۔ روزی امین چودھری سے نکاح کر کے امین چودھری سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے چکا تھا اور بیٹھے بٹھائے مفت میں لکھ پتی بھی بن چکا تھا۔ اب بس اسے ایک ہی مصیبت باقی تھی، اسے کسی بھی طرح روزی سے چھٹکارا پانا تھا۔
تاکہ وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکتا۔ ایسی زندگی جس میں غربت نامی بلا کا دور دور تک نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ ٹیکسی نے اسے حیات ولا کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ وہ ڈرائیور کو کرایہ اور ٹپ دیتے ہوئے ٹیکسی سے اترا اور اپنے سامنے موجود حیات ولا کو ستاش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کے ان کو سیٹ کرتے ہوئے سڑک پار کر کے ولا کی جانب بڑھ گیا۔ داخلی دروازے پر موجود سیکیورٹی گارڈ نے اس سے نام پوچھنے کے بعد دروازہ کھول دیا اور وہ بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ پتریلی روش پر جو اندرونی عمارت تک جاتی تھی، اس کے دونوں جانب لان موجود تھا جس کے بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بائیں جانب موجود لان میں بڑا سا برڈ کیج رکھا تھا جس میں کئی قسموں کے پرندے موجود تھے۔ تو یہ ہیں وہ خوش قسمت پرندے جن کے مرکب پر امریکن سنڈی کئی دن تک روتی رہتی ہے۔ وہ محظوظ ہوتے ہوئے سوچ کر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اندرونی عمارت کا دروازہ پار کرنے سے پہلے اس نے ایک گہری سانس اندر کھینچی اور پھر اندرونی عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ گارڈ ضرور احمد حیات خان کو اس کی آمد کے متعلق مطلع کر چکا تھا، اسی لیے وہ اسے اندرونی دروازہ پار کرتے ہی وہیں کھڑے مل گئے۔ السلام علیکم سر۔ وہ خوش دلی سے ان سے مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام۔ احمد حیات خان بھی اس سے گرم جوشی سے ملے۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آ جاؤ۔ الہان حیات ولا کے در و دیوار کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی پیروی میں آگے بڑھنے لگا۔ بیٹھو۔ ڈرائنگ روم میں آ کر انہوں نے سامنے لگے صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ حیات خان بھی اس کے سامنے لگے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ گلشن اپنے فیشن کلب کی ایک کانفرنس کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر تھی، جس پر حیات خان نے سکون کا سانس لیا تھا کیونکہ یہی صحیح موقع تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں ہی اس معاملے کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ الہان آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی؟ وہ کچھ توقف کے بعد بولے۔ نہیں سر، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ساتھ ہی وہ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے سر، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ شکریہ، امانی کے لیے ہی بنوایا تھا، انہوں نے سر کو ہم دیتے ہوئے کہا۔ امانی آپ کی اکلوتی بیٹی ہے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگا۔ ہاں، وہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ جب میں نے اس کا نام امانی ارزم رکھا تھا تب مجھے یقین تھا کہ وہ اپنے نام کی طرح ہی ہوگی، خوش قسمت اور بہادر۔ مگر صاحب جی کھانا لگا دیا ہے۔ زرینہ نے ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک دے کر ان دونوں کی محویت کو توڑا۔ آؤ بیٹا، کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اپنے کندھوں پر پڑی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ الہان بھی ان کے پیچھے ہی چل دیا۔ وہ لاؤنج سے ہوتے ہوئے ڈائننگ ہال میں داخل ہو گئے۔ بیٹھو۔ احمد حیات خان نے مرکزی نشست پر براجمان ہوتے ہوئے الہان کو اپنے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا گھر بہت اداس اور خالی بھی ہے۔ وہ عادت سے مجبور تھا سو تبصرہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ اس کے تبصرے پر بنا کچھ کہے مسکرا کر رہ گئی۔ زرینہ، امانی کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ انہوں نے ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوئی زرینہ کو مخاطب کیا۔ بابا، میں آ گئی ہوں۔ وہ اسی وقت ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ الہان نے فوراً مڑ کر اس کی آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہو تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کر لیا کریں، وہاں